سب سے پہلا سوال میرا تمام معزز مہمانان کی اجازت کے بعد جناب ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب سے ہوگا۔ ہشام صاحب، ایک تو توہین قرآن پاک کا جو معاملہ پیش آیا اس کے اوپر علامتی احتجاج بڑی اچھی بات ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ ہونا چاہیے تاکہ آواز صحیح طریقے سے اٹھے اور پوری دنیا میں ایک میسج جائے۔ ساتھ ہی ساتھ باعمل مسلم ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ کہ آپ اپنے احناف کی اور کتب کی بہت زیادہ عزت رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل فروقی بھائی، سب سے پہلی بات جو آپ نے دیباچے میں کی ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت اس قسم کی جنسی ہراسمنٹ کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جب آپ یہ بات کر رہے تھے یقین مانیے آپ نے جب یہ جملہ کہا ہے نا، پتہ نہیں اس عورت کا تعلق کس مذہب سے ہے، تو میرے سامنے مدینہ کا وہ سارے کا سارا واقعہ آ گیا کہ یہودی گنڈے اپنے ہی مذہب اور ملت کی بیٹی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اس بیٹی نے بڑے واسطے دیے کہ میں موسیٰ کو ماننے والی، تورات کو ماننے والی، لیکن گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا باعمل ہونا کتنا ضروری ہے، ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے تو اس بیٹی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب کائنات کے اندر میری عزت کو صرف وہ بچا سکتا ہے جو مدینہ کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اس نے کہا واہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جس کی وجہ سے کبھی ان کو یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی ان کو یا ایھا المدثر کہا گیا، وہ چادر اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی اور کہا مدینہ میں رہنے والی ہے بیٹی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ جنسی ہراسمنٹ کا جو واقعہ ہے، آپ کو اور مجھے اس بات کو اٹھانا ہوگا کہ ہم ایسے مذموم عناصر کی اس طرح حوصلہ شکنی کریں کہ ان کو چوکوں اور چراہوں میں، کم از کم جس نے یہ جنسی ہراسمنٹ کی ہے اس کو چوک اور چراہے کے اندر سزا دی جائے۔ میں پہلے بھی متعدد مرتبہ آپ کے ساتھ یہ بات کر چکا ہوں کہ خاص طور پہ یہ تو چلو ایک ہراسمنٹ کا واقعہ ہے، اس کو چوک اور چراہے کے اندر کوڑے لگنے چاہیے، لیکن وہ جو جنسی ریپ کر دیتے ہیں، بچیوں کا استحصال کر دیتے ہیں، جب ہم ان کی کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مومبتی مافیا سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریپسٹ کی بھی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی تو بتائیں ریپ کرنے والے کو اگر مینار پاکستان یا چوک اور چوراہے میں لٹکانا نہیں ہے تو معاشرے میں اس جرم کے خلاف نفرت کیسے پیدا ہوگی، اس جرم کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اور دوسری بات جو آپ نے یوم تقدیس قرآن کے حوالے سے کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے بھی ملک بھر کے اندر 1000 سے زائد مساجد کے اندر احتجاجی پروگرام کیے اور 150 سے زائد جگہ پہ احتجاج ہوا۔ اسی طرح جماعت اسلامی میں فرید پراچا بھائی اور دیگر مذہبی جماعتوں نے آج یوم تقدیس قرآن منایا۔ اس کا جو آپ نے ایک یہ پہلو چھیڑا نا، یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ہر بندہ حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا لیکن محافظ قرآن تو بن سکتا ہے نا، عملی طور کے اوپر۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا عملی مسلمان بننا، آپ نے یہ جو بات کی ہے، میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتاتا ہوں جمیل فروقی بھائی، میں نے بہت سے مسلمانوں کو، بے عمل مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت دیکھی ہے، بے عمل مسلمانوں کے دلوں میں، لیکن اصل میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم باعمل مسلمان بن جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اور مجھے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بھی مغرب سے ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ وقت ہے جمیل فروقی بھائی کہ ہم انٹلیکچولی ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے، کیا یہ فریڈم آف سپیچ ہے؟ یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ آپ جانوروں کے احساسات کو چھیڑنے کے خلاف ہیں، آپ جانوروں کے احساسات کو مجروح اور جذبات کو مجروح نہیں کرتے۔ آپ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو کس اصول کے تحت، مغرب اپنے اصول کے تحت بھی مسلمانوں کو کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتا، جو اصول انہوں نے بنائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات آپ دیگر شرکاء کو چاہے دعوت دیں۔ مجھے بتائیے توہین عدالت کے، حد کے عزت کے قوانین یورپ میں موجود ہیں کہ نہیں؟ حد کے عزت کے، یعنی کسی انسان کی عزت کو اگر ہاتھ ڈالا جائے تو اس کے قوانین موجود ہیں۔ اگر فوج کو چھیڑا جائے موجود ہے، پرچم کو جلایا جائے موجود ہے، کرنسی نوٹ کو جلایا جائے قانون موجود ہے، دستور کو جلایا جائے قانون موجود ہے۔ تو آپ کسی مذہب کی الہامی کتاب کو جلا دیں تو قانون اور ضابطہ حرکت میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو ابھی آپ نے خبر دی ہے، اگر یہ خبر درست ہے تو ہم سب مسلمانوں کو اس خبر کو ویلکم کرنا چاہیے کہ اگر واقعی وہ اس بات کو سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے الہامی کتابوں کے بارے میں، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، اس کو بہرحال ویلکم کرنا چاہیے۔ ویری رائٹ۔ علامہ صاحب ساتھ موجود رہیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔
عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان۔ آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر والے جو ہے نا ہم لوگ تندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے جو ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں۔ بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز۔ یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول بنا عوام کی آواز، عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ۔ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تو ادھارے لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں، ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔